اچھا جی. حرمت علیکم المیتۃ، حرام کی گئی ہے تم پر المیتہ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ اور وہ جو اہلا پکارا گیا ہو لغیر اللہ اللہ کے علاوہ کے لیے، بھی جس پر، والمنخنقۃ اور گلا گھٹ کے مرا ہوا، والموقوذہ اور یا چوٹ لگ کے مرا ہوا، والمتردیہ یا بلندی سے گر کے مرا ہوا، والنطیحۃ یا سینگ لگنے سے مرا ہوا، وما اکل السبع اور جسے کھایا ہو درندے نے، الا ما ذکیتم مگر جسے تم نے ذبح کر لیا، پاک کر لیا، وما ذبح اور جو ذبح کیا گیا، علی النصب آستانے پر، وان تستقسموا اور یہ کہ تم قسمت معلوم کرو، بالازلام تیروں کے ذریعے، ذالکم فسق یہ سب کچھ گناہ ہے، الیوم آج یہی سب، مایوس ہو گئے الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، من دینکم تمہارے دین سے، فلا تخشوہم تو نہ تم ڈرو ان سے، واخشونی اور مجھ ہی سے ڈرو، الیوم اکملت لکم آج میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، واتممت علیکم نعمتی اور میں نے تمام کر دی پوری کر دی ہے تم پر نعمتی اپنی نعمت، وردیت اور میں نے پسند کر لیا ہے لکم تمہارے لیے، الاسلام اسلام کو، دینن دین کے اعتبار سے، فمن اضطر فی مخمصۃ تو جو مجبور ہو جائے بھوک میں، غیر متجانف نہ رغبت کرنے والا، لاسم گناہ کے لیے، فإن اللہ غفور الرحیم تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ چلیے اب یہاں پہ بات یہ بتائی جا رہی ہے، جب ہم نے پیچھے پڑھا سورہ مائدہ جب سٹارٹ ہوئی تو اس میں کہا گیا کہ اپنے عقود عہد و پیمان کو جو ہے وہ پورا کیا کرو۔ اچھا اب عہد و پیمان کو پورا کرنے سے لے کے آگے ان تمام سیکرٹ پلیسز جو بھی ہیں، چاہے وہ بیت الحرام ہے، ریسٹرکٹڈ جو بھی باتیں ہیں یعنی جو فوربڈن ہے، جس کے اندر شعائر اللہ کی تعظیم، ان کو حلال نہ جاننا، اور اسی طرح ہدی جانور جو ہے، اور یہ کہ کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرتے کہ ہم اس کو مسجد حرام سے روک دیں، یہ تمام باتیں بتانے کے بعد کہا کہ نیکی اور تقوی کے اوپر تعاون کرو، کوئی بھی اس چیز میں میرا اور آپ کا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے جو گناہ اور زیادتی کا کام ہے، اور اللہ کا تقوی رکھو کیونکہ اللہ سخت عذاب دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، چونکہ آپ کو میں بتا چکی ہوں یہ سورت جو ہے اس کا نام مائدہ ہے، دسترخوان، اور یہاں پہ اب ظاہر ہے اس سے تعلق کھانے سے متعلق بات تو ہوگی، اور کہتے ہیں کہ تم پر مردار جو ہے اس کھانے میں سے حرام کیا گیا ہے، کیونکہ ہدی کی بات ہوئی تھی، قلائد کی بات ہوئی، شکار نہ کرنے کی بات ہوئی، کھانا منع نہیں تھا لیکن شکار کرنا منع تھا، تو جو شکار خود کر کے لائے گا تو وہ تو نہیں کھایا جا سکتا، مطلب وہ شکار ہی جب حرام ہے بات ختم ہو جاتی۔ تو کہا تم پر وہ مردار حرام کر دیا گیا، مردار کی کیٹیگریز کیا کیا ہے وہ اب آگے آپ کو بیان کر دی، لیکن جو چار بالکل کامنلی قرآن بار بار جس کو بیان کرتا ہے قرآن میں، چار حرام چیزیں وہ کیا کیا ہیں، جس میں مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے علاوہ نام لیا جائے، اور یہ جو گالی کرنے والے جو انعام ہے اس میں اگر یہ آتا بھی ہے، سوائن جو ہے مطلب جو خنزیر ہے اگر وہ آتا بھی ہے اس میں جگالی کرنے والوں میں، تو اللہ نے بول دیا اسی لیے کہ مگر جو تلاوت کیا جائے گا تم پر، یا جو کیا جا چکا کہ آپ بقرہ میں بھی پڑھ چکے، اور یہاں پہ اس کو ریپیٹ کیا گیا۔ پھر کہتے ہیں اب مردار کی کون سی قسم ہے، نمبر 1 جو گلا گھٹ کے مرا ہوا، نمبر 2 چوٹ سے مرا ہوا، نمبر 3 بلندی سے گر کر مر گیا، نمبر 4 سینگ لگنے سے مرا، نمبر 5 جسے درندے نے کھایا، سوائے جس کو تم نے زکا کر لیا۔ زکا کس کو کہتے ہیں، ویسے پاکیزگی کو کہتے ہیں لیکن طہارت اور زکات کا ورڈ آتا ہے جو زا سے ہوتا ہے، یہ زال سے، زکئی ایکچولی انٹیلیجنٹ کو بھی کہا جاتا ہے، زکیہ جو نام ہم رکھتے ہیں، تو زکئی تو مطلب جو آپ نے انٹیلیجنٹلی جس کو جو ہے وہ کیا کر لیا، سلوٹر کر دیا بفور ڈیتھ،
سمجھ رہے؟ یعنی مردار کی وہ کیٹیگری میں آیا نہیں، اس سے پہلے آپ نے بڑا سمجھداری سے اس کو ذبح کر دیا. جیسے ہمارے یہاں بکرا عید وغیرہ میں گائے بکرے آتے ہیں اور وہ ان میں سے کچھ بیمار ہو جاتے ہیں، کچھ ایسا ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے نا پہلے ہی کیا کیا جاتا ہے، پھر اس کو سلاٹر کر دیا جاتا ہے، ذبح کر دیا جاتا ہے، تاکہ یہ ظاہر ہے مر جائے گا تو پھر ختم. تو ایکسیپٹنس جو دی ہے نا وہ اللہ سے اسی لیتی ہے. صحیح ہے. دوسری بات یہاں پہ کی گئی، آپ دیکھ لو اس کے اندر جو قف آ رہا ہے، یعنی رک جاؤ، اسٹاپ. صحیح ہے. اس کے بعد دیکھو وما ذبح علی النصب، اب کہتے ہیں اور کیا حرام ہے جو ذبح کیا جاتا ہے نصب پر. نصب کس کو کہتے ہیں؟ لینڈ مارکس جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی ایسی نشانات، علامات جو کہ سائن ہے، سمبل ہے غیر اللہ کا. مزاریں، یہ کیا ہے؟ لینڈ مارکس ہے نا بڑے بڑے. کوئی آستانہ، کوئی جگہ ایسی بنائی گئی ہے، کسی کی قبر وہاں پہ ہے، کوئی بھی طرح کا معمار کو نصب کہتے ہیں. علامت، نصب، نشان کو کہا جا رہا ہے. تو اس جگہ پہ جو چیز کی قربانی ہو رہی ہے اس انٹینشن کے ساتھ، اس ایریا کی وجہ سے کی جا رہی ہے، وہ حرام ہے. آپ دیکھ لو یہاں پہ تو ابھی غیر اللہ کا نام لیا نہیں گیا اس پر، اللہ کے علاوہ نام تو ویسے بھی حرام ہے. اب چاہے وہ آپ بولو کہ اس پہ میں نے اللہ کا نام لے لیا ہے اور یہ اللہ کی نیاز ہے، نام آپ نے اگر کسی کا بھی لگا دیا بات وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. اور اگر ایسے ہی ہے تو آپ کو اللہ کا بھی نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر چیز اللہ کے لیے ہوتی ہے. ایک تو یہ پوائنٹ ہے. لیکن دوسری بات یہاں پہ یہ ہے تو یہ بولے نہیں بولے، وہاں پہ اگر ذبح کیا جائے گا اس ایریا پہ تو بھی حرام ہو جائے. کتنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرک سے بچا دے. پھر کہتے ہیں جو تم قسمت معلوم کرتے ہو تیروں کے ذریعے، ازلام کہتے ہیں ایروز کو انگلش میں. تیر جو ہے اس کے ذریعے سے کیا معلوم کی جاتی؟ فال، فارچون سیکھ کرے ہو آپ ایروز کے تھرو. اور یہ ایک طریقہ تھا، اور آج بھی ہمارے یہاں جس طرح سے طوطے سے فال نکلوائی جاتی ہے. تو یہ معلوم ہوتا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کیٹیگری میں یہ بھی لایا گیا ہے کہ یعنی یہ تم پر حرام کیا گیا ہے قسمت معلوم کرنا. اب اس سے ریلیٹڈ جو بھی ساری چیزیں ہیں اس کے اندر آ جاتی ہیں آٹومیٹکلی، چاہے وہ اپنی لکیریں آپ کی معلوم کرنے چلے جائیں، چاہے وہ کوئی اور اس کے اوپر ہاروسکوپ جو ہمارے یہاں چلتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چلتا ہے، تو سب چیزیں جو ہے وہ حرام کر دی گئی. یعنی اس سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں، لہٰذا اس کے ساتھ اگر کوئی جوا بھی کھیلا جا رہا ہے تو جوا بھی آپ سورہ مائدہ میں ہی پڑھ لیں گے انشاءاللہ کہ میسر کے نام سے آیا ہے قرآن میں ورڈ، تو سورہ مائدہ میں ہی آیا ہے. تو اینڈنگ کے جو اس کے رکوع اس میں آپ پڑھ لیں گے وہ بھی حرام ہے. تو یہ بھی منع ہے، اس کے ذریعے جو بھی چیز حاصل کی جا رہی ہے وہ بھی حرام ہے. اور یہ تمام فسق ہے. فسق کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر یہ سب نافرمانی گناہ کے کام ہے، جانتے بوجھتے اب تم یہ کرو گے تو تم فاسق ہو جاؤ گے. اور پھر دیکھیں تو آئی اور اس کے بعد پھر ایک جملہ اسٹارٹ ہوتا ہے، کہا آج تو مایوس ہو گئے وہ جو کافر ہیں. کس سے؟ تمہارے دین سے. فلا تخشوہم، تو ان سے تم مت ڈرو. وخشونی، اور کس سے ڈرو؟ مجھ سے ڈرو. اور کیا کہتے ہیں کہ وہ تو تم سے مایوس ہو گئے، آج تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. آج میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر لیا ہے. مایوس کیا ہو گئے؟ یعنی ان کو پتہ چل گیا کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور آرڈرز جو ہے نا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، مسلمس کو یہی فالو کرنا پڑے گا. تو یہ کہ تمام چیزوں سے جب میں اور آپ چھوٹ جائیں گے تو کافر جو یہ سب اگر کر رہے ہیں تو ان سے انٹریکشن ختم ہو جائے گا، اور ان کو ہوگا کہ بھائی اچھا قرآن نے تو ان کو بالکل کلیئرلی منع کر دیا. تو اگر جتنے بھی ان کو ہمارے ساتھ تعلقات رکھ رہے ہیں نا، جتنا بھی اگر سوشلی ان کو ہمارے ساتھ کوئی ٹرمز رکھنے ہیں تو وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ اس سے بیونڈ نہیں جائیں گے مسلمس. تو مایوس ہو گئے. صحیح ہے. ان کو کوئی ہوپ نہیں اب ہم سے. اور اللہ کہہ رہے میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا. اب کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ جب دین مکمل ہو گیا تو آگے آیتیں کیوں آ رہی ہے؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تو دین یہیں پہ مکمل ہو گیا، بس ختم. بات سمجھنے کی ہے کہ دین مکمل کس رینج میں کر دیا. دین کا معنی ہے فیصلہ، یعنی یہ فیصلہ جو کھانے کے باب میں ہے، جو کھانے کے حوالے سے ہے، وہ کمپلیٹ ہو گئی بات کہ اس سے نہ آگے کچھ ہے نہ پیچھے کچھ ہے. اب جو کچھ بھی ہے یہی ہے. اور اس آیت میں آپ دیکھیں کتنی بڑی آیت ہے، اس میں ساری باتیں جو ہے وہ بریفلی بیان کر دی گئی. میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، میں نے تمہیں ساری باتیں بتا دی کہ دین کس چیز کے اوپر بیس کرتا ہے، کھانے پینے سے تعلق جو رکھتا ہے. اور یہ بھی کہ اب مجھے اور آپ کو الحمدللہ سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے جب کوئی بھی چیز بالکل واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے. خوشی ہوتی ہے نا کہ بھائی چلو ہمیں معلوم ہو گیا، ہم ایک طرف ہو گئے. تو اس لیے کہا یہ تم پر میری نعمت پوری ہو گئی اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے اعتبار سے پسند کیا. اب یہ فیصلہ اسلام کا ہے جو یہاں پہ بیان کر دیا گیا. آگے مزید جو قرآن میں فیصلے آ رہے وہ اسلام کے جو بیان کر دیے گئے. اس کے علاوہ کیا کہا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. آپ نے پڑھا تھا تھرڈ پارٹ میں
سورہ آل عمران میں، کیا کہ جو تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ کوئی دین تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. تو اب یہ دین ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لیں. اور یہ دین پورا قرآن میں لکھا ہوا، کہیں اور نہیں لکھا ہوا. اور پھر کہتے ہیں کہ جو مجبور ہو جائے بھوک میں، نہ حد سے بڑھنے والا اور نہ گناہ کے لیے رغبت رکھنے والا، تو اللہ جو ہے وہ اس کو بخشنے والے، رحم فرمانے والے. تو جو مجبور ہو جائے، بتایا کیا جا رہا ہے کہ جو مجبور کیسا ہو جائے، بھوک سے کیسا مجبور ہو جائے. آپ مجھے بتائیے کہ وہ جب بندے کے پاس کھانا موجود ہو اور پھر بھی وہ کسی اور کی دعوت میں جا کے کھانا کھائے، اور وہ جو غیر اللہ کے نام کا ہو، اور اس پہ بولے میں مجبور ہوں. مجبوری اس کو کہتے ہیں بھوک کی، کہ آپ کے پاس کھانا نہیں تھا گھر میں. صحیح ہے، آپ کے پاس کیا پیسے نہیں تھے کھانا خریدنے کے، تو اس کو مجبوری نہیں کہا جاتا. یہاں پہ کہا ہے کہ بغیر گناہ کی رغبت کرنے کے، یعنی آپ گناہ کرو گے اگر رغبت کے ساتھ کھاؤ گے. تو کوئی بے دلی سے کیسے کھا سکتا ہے کوئی کھانا؟ یعنی یہ تو وہی کھا سکتا ہے جو مرنے کی حالت پہ پہنچا ہو. تو اس کو دل نہیں چاہے گا تو بھی وہ سور کھا لے گا، اس کو دل نہیں چاہے گا تب بھی وہ خون پی لے گا، اس کو دل نہیں چاہے گا کیونکہ اس نے کبھی کھائی نہیں ہے چیزیں حرام کی غیر اللہ کے نام کی، تو وہ کھائے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی. تو مجبور ہے اور وہ گناہ نہیں کرنا چاہتا، تو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ اس کو بخش دے گا اور رحم فرما دیں گے. یعنی یہ بالکل لاسٹ ایک لمٹ ہے کہ جس کے بعد بندہ مر جائے تو اس کے لیے اجازت دی جائے. آیت نمبر 4 میں کہتے ہیں یسألونک ماذا احل لہم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے. قل احل لکم الطیبات، آپ کہہ دیجئے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی. وما علمتم من الجوارح، اور جو تم سدھا کے رکھے ہیں تم نے، من الجوارح درندوں سے، شکاری جانور، مقلبین شکار پہ دوڑانے کے لیے، تو علمونہن تم ان کو سکھاتے ہو، مما علمکم اللہ اس سے جو اللہ نے تم کو علم دیا ہے. فکلوا تو کھاؤ، مما اس میں سے جو امسکنا وہ پکڑ رکھیں، روک رکھیں، علیکم تم پر، واذکروا اسم اللہ علیہ اور اللہ کا نام یاد کرو اس پر، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ جلد حساب لیتے ہیں. فرما رہے ہیں کہ دوبارہ وہ کوشچن کر رہے ہیں کہ کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے. یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ یعنی ابھی ان کو اور کچھ پوچھنا ہے لوگوں کو، تو وہ آپ سے کوشچن کر رہے ہیں کہ کیا ان کے لیے حلال کیا گیا. تو کہا جو بھی پاکیزہ چیز ہے وہ حلال کی گئی، آپ کہہ دیجئے ان کو. تو جو سوالات قرآن میں آئے نا وہ انف ہے، اس سے زیادہ سوالات کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس کو بھی آپ سورہ مائدہ میں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو مت سوال کرو کچھ چیزوں کے بارے میں اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں گی تمہیں بری لگے گی. صحیح ہے، تو جب آیت آئے گی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کو اور بریفلی ڈسکس کریں گے. بتا آپ کو یہ رہی کہ قرآن میں جتنے بھی سوالات آئے ہیں نا تو وہ انف ہے. اگر اس سے زیادہ سوالات ہوتے، اس کے جوابات ملتے تو میں اور آپ کو اچھے نہیں لگتے اور ہم اس پہ عمل نہیں کر پاتے. اچھا، اب کہہ دیے ایک بڑا اچھا ورڈ دے دیا، الطیبات تم پر حرام ہے. سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا تم کھاؤ، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ. طیب اور حلال اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. حلال تو وہ ہے جو اللہ نے بتا دیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور طیب کیا ہے کہ وہ جو اگر دیکھنے میں تو حلال ہے، مرغی تو حلال ہے، اللہ اکبر کے نام کی ہے، ان تمام اوپر جو باتیں لکھی ہوئی اس سے ہٹ کے وہ حلال ہی ہے، لیکن جس طرح سے اس کو کمایا گیا وہ حرام ہے، تو طیب نہیں ہے. صحیح ہے، تو ایک شرط پوری کر لی پر دوسری شرط پوری نہیں کری، اس کی پوری طرح سے اس کو کمپلیٹلی اس کے اوپر حلال طیب کا لیبل نہیں لگتا. پھر اب کہہ رہے طیبات حلال کی گئی، پاکیزہ چیز ہے، جو بھی چیز انسانی صحت کو فائدہ دیتی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ وہ نقصان دیتی ہو، تو وہ تمام چیزیں کیا ہو گئی؟ حلال ہو گئی ہمارے لیے. اچھا، اب انسان کو ایک چھوڑ دیا اس کے اوپر، کامن سینس کی بات ہے کہ اگر انسان یہ جانتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ آپ نے پڑھا کہ جو تم سکھاتے ہو شکار جوارح کو، درندوں کو، تو درندے جو ہے نا وہ درندے ہی ہوتے ہیں، ان کی وہ درندگی دکھاتے ہیں، تو وہ کوئی کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتے. سمجھ رہے؟ جو جگالی کرنے والے انعام چوپائے تو وہ بھی ہوں گے، شیر بھی چوپائے ہی ہیں، 4 پائے ہیں نا اس کے. صحیح ہے، لیکن وہ درندگی کے لیے، وہ کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ جنگلات کے انوائرمنٹ کے لیے. وہ جو اوور پروڈکشن ہو جاتی ہے جانوروں کی، اس کو اللہ بیلنس کرتے ہیں ایسے درندوں کے ذریعے، جو ظاہر ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، جو زولوجی کے